بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 مئی ہے 2026 اور پیر کا دن ہے۔ اس ہفتے کا پہلا ولاگ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور اس میں بہت ساری اہم خبریں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، ان کا خلاصہ بھی، کچھ تبصرہ بھی۔ کچھ اہم معلومات یہ ہیں کہ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ گزرگاہ دیں گے اور مختلف ممالک جن کے جہاز جو ہیں وہاں سے جائیں گے ان کو ایک محفوظ گزرگاہ کے طور پر وہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ یہ کتنا ممکن ہے کتنا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بہت اہم خبریں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک پورا جو نیا ورلڈ آرڈر ہم بات کر رہے تھے، اس کے لیے ایک ریجنل ورلڈ آرڈر جو ہے یا ریجنل آرڈر وہ آ چکا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں پاکستان کا کردار اپنی جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت اور اپنا جو مقام ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم اہم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو سابق CIA کے اہلکار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کی جو ان کی جو فضائی کمپنیاں ہیں وہ کس قدر مشکل میں ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ جو امریکہ نے فریڈم پروجیکٹ کے لانچنگ کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پورے ریجن کے یعنی آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کو نام دے رہے ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم ہے، جس کے تحت جو بھی جہاز وہاں پہ جانا چاہیں گے ان کو وہ بحفاظت وہاں سے لے کے آئیں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ مختلف جو وہاں پہ بحری بیڑے کے اندر انہوں نے اپنی استعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو ولاگس تھے اس میں ہم نے بتایا کہ UAE نے اپنی جو صلاحیت ہے اس کو، اسرائیل نے اس کو بہت زیادہ اسلحہ اور ان کی جو دفاعی پاور ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ہتھیار ان کو دیے ہیں۔ اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ امریکہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے، اور اس دوران وہ جو میڈییشن کے لیے یعنی ثالثی کے لیے کچھ اہم پوائنٹس ہیں یا جس کے اوپر اب ایران بات کر رہا ہے اور پاکستان کے حوالے انہوں نے ویکینڈ کو پہ دیے تھے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ اس میں جو ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے تازہ امن منصوبے کے جو نکات سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق عرب میڈیا کے مطابق منصوبے میں 30 دن کے اندر جنگ بندی کو مکمل امن میں تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، یعنی مستقل امن جو کہ پہلی شرط ہے ایران کی، اس کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پیش کیا گیا منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد خطے میں کشیدگی کا خاتمہ اور مستقل امن کا قیام ہے۔ منصوبے میں عدم جارحیت کا عہد شامل ہے، جس میں اسرائیل کو بھی شامل کرنے کی بات کی گئی ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگ کا امکان ختم کیا جا سکے۔ اس کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کو امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز جو ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ سمندر سے بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام بھی ایران خود کرے گا، وہ امریکہ کو یا کسی اور کو نہیں سونپے گا۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو زیرو اسٹوریج اصول کے تحت 3.6% تک یورینیم افزودگی بحال کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ یاد رہے کہ ہم نے آپ کو یہ پہلے ہی اطلاع دے رکھی ہے کہ ایران جو ہے وہ 3.5 تک جو ہے وہ افزودہ کرنا چاہتا ہے یورینیم کو، اور اب انہوں نے 3.6 کی جو شرط ہے وہ شامل کی ہے، یعنی کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایران کے جو جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات کو تباہ کرنے کی تجویز کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ بالکل بھی ہم اس کو زیرو نہیں کریں گے، اور پابندیوں میں نرمی، اس طرح سے ان کے جو اثاثے منجمد ہے جو کہ اربوں ڈالر کے ہیں وہ بھی۔ اور تیسرے مرحلے میں ایران نے عرب ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمے کے آغاز اور پورے مشرق وسطیٰ پر مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام کی تشکیل کی تجویز بھی دی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کی جو بات وہ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک اسٹریٹجک مکالمے کا آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریجنل جتنی پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سیکیورٹی نظام کی تشکیل دیں گے۔ اصل میں یہ ہے وہ منصوبہ جس کے تحت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ مور ریجنل جو آرڈر ہے، یعنی اور زیادہ ریجنل آرڈر کی طرف دنیا بڑھے گی یا مشرق وسطیٰ بڑھے گا اور خلیج فارس بڑھے گا، جس میں کہ اب پاکستان بھی آتا ہے. اور یہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ نہ صرف ہمیں عرب ممالک سے قریب کرتی ہے بلکہ خلیج فارس کے بھی قریب کرتی ہے، اور نہ صرف خلیج فارس کے قریب کرتی ہے بلکہ ہم ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہیں، ساؤتھ ایشیا کا بھی حصہ ہے. تو پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اپنی جو جغرافی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس معاملے کے اوپر آگے آنا چاہتا ہے. کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک تو مختلف ابھی جو آبنائے ہرمز کے اندر لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. کوئی کسی کا جہاز روکتا ہے، کوئی کسی کا کم کرتا ہے. ایک جہاز جو تھا وہ پاکستان کو دیا گیا، امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور اسی طرح سے ایران جو ہے اس نے دھمکی دی ہے امریکہ کو. ابراہیم عزیزی جو کہ ان کے ایک سینئر لیڈر ہیں پاسداران کے، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو کسی بھی صورت جو یعنی ہمارے پاس اسٹریٹجی موجود ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ایک پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سی اہم خبریں ہیں. پھر یو اے ای کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. مثلاً یو اے ای کو نہ صرف یہ کہ ان کو فارغ کیا گیا، مثلاً یو اے ای کو سوڈان سے ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ان کے سفیر تھے. اسی طرح سے صومالیہ کے اندر بھی جو ان کے سفیر ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کی قربت کے حوالے سے وہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ تو ان کے یوں حالات ہو گئے ہیں کہ اب مختلف جو وہاں پہ فجیرہ اور مختلف جو بندرگاہیں تھیں ان کو وہاں سے ایران نے اپنی تمام جو ٹرانسپورٹ ہے یا یوں سمجھے جتنے بھی شپس ہیں وہ اب پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر دی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اہم قدم جو ہے وہ اس کو سمجھا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ریجن کے حوالے سے، اور خاص کر کے امریکہ یعنی پاکستان نے جو اپنے 5 پوائنٹس جو ہیں وہ ایران کے لیے زمینی راستے کھولے ہیں 6، اور اسی طرح سے 5 کے قریب بندرگاہیں، اور خاص کر کے 3 بڑی بندرگاہیں جس میں کہ گوادر بھی ہے، جس میں ہماری کراچی پورٹ بھی ہے، اس میں پورٹ قاسم بھی ہے. یہ تینوں بندرگاہیں جو ہیں یہ بھی ایران کے لیے کھول دی ہیں، اور ان کی اب جتنے بھی شپس ہیں وہ اب پاکستان کے ذریعے سے جو ہیں وہ ٹرانسمٹ کریں گے. ان کا کوئی بلاکیٹ ایز سچ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یوں پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی اہم یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ریجن کے اندر جو ہماری ڈیڈ پڑی ہوئی تھیں ہماری بندرگاہیں وہ بھی اب استعمال ہوں گی، اور خاص کر کے جو ہماری بندرگاہ ہے گوادر کی، جس کو کہ ہم بڑے عرصے سے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی اب بہترین طریقے سے آپریٹیو ہے اور یہ آپریٹیو ہوگی. اسی طرح سے جو اگر آپ دیکھیں کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے حوالے سے سی آئی اے کے ایک سابق رہنما عہدیدار، ان کو میں سن رہی تھی، انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس میں بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ایک نئی وار ہے، یہ ایک نئی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہو رہا ہے. یہ لیری جانسن جو انہوں نے ماریو نوفل کے جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اپنی جو فورسز ہیں ان کو خارگ اور کیش کا جو ان کا ایک آئی لینڈ ہے وہاں پر بھی اتارنے کی کوشش کریں گے. یعنی امریکہ کسی صورت بھی اس جنگ سے باز نہیں آ رہا. اس کے اوپر جو مختلف مبصرین ہیں یا تبصرہ نگار اور اہم جو لکھنے والے ہیں، جیسے ڈاکٹر رابرٹ جو ہیں پاپے، انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک نئے ویتنام کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. یعنی امریکہ پہلے سے ہی اس معاملے کے اندر بہت زیادہ اس کو وہ ایک خفت کا سامنا کر چکا ہے تاریخ کے اندر، اور ایک مرتبہ پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جغرافی کیا ہے ایران کی، وہاں پہ کون کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ خفت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا جس طرح سے وہ اس پورے یعنی آبنائے ہرمز کو وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، یا وہاں پہ جو ان کی فورس ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ امریکہ کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ
جو ایران کی ملٹری ہے اس نے بھی اس بات کا ان کا جو ایک اکاؤنٹ ہے ایران ملٹری میڈیا کے نام سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران نے پاکستان کی جو یو اے ای کی کو ریپلیس کرتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور ایک ڈائریکٹو جو ہے وہ پاکستان کے منسٹری آف کامرس جو ہے اس نے جاری کیا ہے، جس میں کہ پرمیشن دی گئی ہے گڈس کو فرام تھرڈ کنٹریز ٹو پاس تھرو اٹس ٹیریٹری ان روٹ ٹو ایران، یعنی ایران آنے کے لیے انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اور اس کے اوپر میں مختلف تبصرہ نگاروں کے جو پوائنٹ آف ویوز تھے وہ پڑھ رہی تھی، اس کے اندر سب نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم اقدام ہے اور اس کا ریجن کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ اس کے حوالے سے محسن ملانی کے ایک مشہور تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو پورٹس ہیں ان کو پاکستان جو ہے یہ آلٹرنیٹیو کے طور پر ایران جو ہے استعمال کرے گا یو اے ای کے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے کنکریٹ سٹیپس جو ہے وہ لے رہا ہے کہ ایک نیو ٹرانزٹ کوریڈور کو بنانے کے لیے، اور اگر پاکستان یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ریجنل ٹریڈ روٹس اور خاص کر کے ایران پاکستان کی جو ٹائز ہیں ان کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط کر دے گا، اور یہ اسٹریٹجک گینز بھی دونوں ملک جو ہیں وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی عباس اراغچی صاحب کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں نے پاکستان کے اندر بلکہ پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت سنجیدہ ہے کہ نہ صرف وہ ایران کو ایک زمینی راستے فراہم کرے تجارت کے لیے، بلکہ وہ جو بحری راستے ہیں وہ بھی اس کو کرے، اور اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا، یہ جلد یا بدیر ہونا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو چین جو ہے اس کا بھی ایک بہت ہی آہستہ آہستہ جو پہلے بالکل ایک کھل کے پوزیشن نہیں لے رہا تھا، وہ کھل کے پوزیشن جو ہے وہ لے رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کل دھمکی دی ان کو کہ جی ہم ان کی جو کمپنیاں ہیں جو کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے، تو اس کا جواب انہوں نے فوری طور پر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی چین نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کی کمپنیوں پہ پابندی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، یعنی یوں سمجھے کہ ایسے ہے کہ چودھری جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا ہی کام مانو، اور جو اس کے کام کرنے والے ہیں حکم مانو، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کی حکم کو نہیں مان رہے۔ تو یہ چودھری کی رٹ کو جو ہے وہ ایک نقصان پہنچ چکا ہے، اور اس کا یہی وہ آغاز ہے جس کی طرف مختلف جو اہم لکھنے بولنے والے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو رٹ ہے، جو اس کی سپر پاور کی رٹ ہے، اس کو یہ نقصان پہنچا چکا ہے۔ سو یہ ایک اہم معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے اور بھی بہت سی خبریں ہیں، مثلاً یہ اسی حوالے سے جو پاکستان کی پورٹس ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ مختلف دنیا کے جو بڑے بڑے اخبار ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی یہ جو ایک نیا روٹ جو پاکستان کے لیے بنے گا یہ پاکستان کو بہت سپورٹ دے گا، اور اس کے اوپر جو جتنے بھی یعنی پاکستان کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس پورے ریجنل جو آؤٹ لک ہے اس کی وہ ریجنل آؤٹ لک بدلے گی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ اب ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ایران کو، اور پرپوزلز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ فریڈم پروجیکٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک آبنائے ہرمز میں سے جو شپس ہیں ان کو گزارنے کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، جس کے لیے میں پڑھ رہی تھی اس کے اوپر سب سے بڑا تحفظ تو یہ کیسے وہ فراہم کریں گے کہ جو تجارت کرنے والے جہاز ہیں وہ کتنا بڑا رسک لیں گے، اور ظاہر ہے کہ جو وہاں سے جہاز گزرتے ہیں وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کے جو مختلف ان کے جو بحری بیڑے ہوں گے، جہاز ہے، جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ پھر ہم مستقل کچھ دنوں سے آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اسی طرح سے نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے بھی امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بار بار ان کے جو بدلتے بیانات ہیں وہ بھی پوری دنیا کو مسائل کا شکار وہ کر رہے ہیں، خود امریکہ کے اندر بھی، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف
کانگریس کے پاس اپروول کے لیے نہیں گئے کیونکہ 60 ڈیز ہو گئے جنگ کو، اور وہ اپروول کے لیے ان کو دوبارہ جانا تھا قانون کے تحت، وہ وہاں پہ نہیں گئے کہ جی سیز فائر ہو چکا ہے، اور دوسری جانب وہ پھر دوبارہ سے حملوں کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، جس سے کہ جو ایک نیشنل لیول کے اوپر یا امریکہ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، اور انہی بیانات کی وجہ سے جو مارکیٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور ایک خطرہ جو ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو بھی بہت تنقید کی ہے نیو یارک ٹائمز نے بھی، اور دیگر اخبار جو ہیں مستقل ایران کے حوالے سے جو امریکہ کی پالیسی ہے اور ان کی ان پاپولر اس کی جو اسٹریٹجی ہے اور ان پاپولر جنگ ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات چیت مذاکراتی ٹیم ہے اس میں نک اسٹوئرڈ نام کا ایک شخص جو ہے اس کو بھی شامل کر دیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے بہت زیادہ قریب ہے، یہودیوں کے بھی نہیں بلکہ اسرائیل کے جو زائنسٹ گروپ ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہے، اور ان کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو سخت گیر مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ وٹکاف ہوں یا پھر جیریڈ کشنر ہوں یا پھر اب یہ نئے صاحب جو آئے ہیں، یہ ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ پرو اسرائیل تصور کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو جے ڈی وینس ہے وہ اس قدر یعنی ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس جنگ کے اوپر بھی وہ بھی بہت مختلف تھا، اور شروع میں انہوں نے کہہ بھی دیا تھا جب ان سے یعنی جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اس معاملے کے اوپر فیصلہ سازی کے لیے، تو اس میں انہوں نے یہ بہت کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ یہ جنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے کی تو ہمیں اس کے اندر شکست ہوگی، اور ہمیں یہاں یہ پرابلمز ہوں گے، یہ انہوں نے بتا دیا تھا۔ اور پھر وہ یہی ہوا کہ جو کچھ جے ڈی وینس نے کہا تھا اسی طرح سے ہوا، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جے ڈی وینس کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا امکان ہے، اور نک اسٹیورٹ جو ہے یہ ان کو وہ لانا چاہتے ہیں تاکہ اور زیادہ سخت گیر جو معاملہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اختیار میں بھی چیزیں نہیں ہیں، جو بھی ایک ٹیم ہے وہ ٹیم ہے جو کہ اس وقت ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے پر تول رہی ہے، اور وہ ہر صورت جنگ چاہتی ہے، اور وہ ٹیم ساری جو ہے وہ اسرائیل کے قریب ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ اسرائیل کی ہی ٹیم ہے جو کہ اس وقت ان مذاکرات کو زیادہ لیڈ کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی بلکہ یہ جنگ ایک نئے مرحلے سے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس چیز کو جو ہے وہ بھانپتا ہے ایران، اسی لیے ایران نے اس کو بار بار یہ کہا ہے کہ پہلے آپ مستقل جنگ بندی کی طرف جائیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے کے لیے بات کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ معلومات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے ولاگز ہیں یہ سنیں گے اور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔